نصیب کرے۔ کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں، آپ ہی محمد ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو۔ پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو۔ اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد۔ آج نماز نہیں، سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھنا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور بیزار ہیں، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا۔ حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہ یہاں وقت نہیں۔ فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے۔ فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانو، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو خوف کرو۔ یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے۔ ہاں، شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے۔ نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے۔ اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا۔ فرمایا کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو وین نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ فرمایا یہی تعلیم ہے۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بہکاتا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے لیکن میری بات ہے۔ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ طفیل قرآن سن کے مسلمان ہے۔ اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کریں ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو۔ ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے نا۔ ہاں، اور نشانی دے دی ہاتھ پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں۔ ہائے ہائے۔ ہاں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، ایسے خوبصورت ہیں حاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے۔ اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے، حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے۔ یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔